احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کی زیارت کی ہے؟ تو جب عین میں حدیث ختم ہوتے آپ علیہ السلام فرماتے لا. اب اس میں اختلاف ہے. اب یہ لا کیا ہے جو میں نے تمہیں دکھا دیا؟ یہ تصوف میں جب لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ لا تصوف میں جو اس لا کو طے کرے گا اس کو پتہ چلے گا کہ حضور کی زیارت اللہ سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لا بس یہاں بینڈ اینڈ پہ حدیث اسی لا پہ ختم ہوتی ہے، اور یہاں سے ایک اختلاف کا ایک نہ ٹوٹتا ہوا سمندر ہے. جو ظاہر کہتے کوئی کہتے ہوئی، کوئی کہتے نہیں ہوئی، صوفیہ کہتے ہوئی، فقہا کہتے نہیں ہوئی. فقہا بھی مطلب محدثین کے نزدیک نہیں ہوئی، محدثین فرماتے نہیں، صوفیہ فرماتے ہے. جیسے خضر علیہ السلام کا معاملہ آج تک حل نہیں ہوا، یہ فروعی مسئلہ. ایک کہتا ہے ولی ہے، دوسرا کہتا ہے نبی، ایک کہتا ہے زندہ ہے، دوسرا کہتا ہے مرا ہے. اور دلائل دونوں طرح سے کھلے. ہمارا مناظرہ ہمارے ساتھیوں کا، دو مولوی میرا، میں قائل النبوت کا خضر علیہ السلام کے، وہ قائل ولایت کے. دلائل چلتے رہے، 4 دن لگے. کتنے؟ 4 دن بعد میں نے کہا کہ فیصلہ اس پہ چھوڑ دیتے، تم اپنے ثواب پہ رہو، ہم اپنے ثواب پہ رہتے. ہم اس کے نبوت کے قائل ہیں، آپ ولایت کے قائل ہو. ہمارا نسخہ ہے کہ نبی کے پاس جاتا ہے، نبی ولی کے پاس نہیں جاتا. نبی سے سیکھتا ہے، ولی سے نہیں. نبی ولی سے نہیں سیکھتا. اس نے ڈھس کر کے دوسرا مارا کیا تھا، مریم نے چاہا زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یہ کیا ہے؟ تو وزن ہے. مگر میں نے کہا وہاں جس جدا ہے، وہ عورت ہے یہ مرد ہے. انہوں نے صحبت سے سیکھا، یہاں صحبت موسیٰ علیہ السلام اختیار کر رہے. ہم نے دوسری دلیل ماری. کیونکہ نبوت کے جنس کے لیے جن اور وہ شرط نہیں ہے، انسان شرط ہے. اور یہاں عورت ہے، اور عورت نے کس سے سیکھا؟ وہ تو زکریا علیہ السلام سے سیکھا. گویا ایک نبی کے علم سے اگر ولی کو ملتا ہے، اگر وہ نبی کو پتہ نہ تو تب بھی یہ نبی کا حصہ مانا جائے گا. پر بات چلتی رہی کیونکہ یہ فروعی مسئلہ ہے. ہم نے کہا تم اپنے ثواب پر، ہم اپنے ثواب پر. ہمارے دلائل زیادہ مضبوط ہے، مگر کیونکہ اس پر قیاس ہے، اور قیاس ایک اصول ہے، اس کو مانا جائے گا. کیا؟ تو ہمارے ہاں یہ، تمہارے ہاں یہ. سمجھ آ گئی؟ تو کوئی ان کے مردہ کے قائل ہے، کوئی زندہ کے قائل ہے. اس میں بھی صوفیہ کے اختلاف ہے. کوئی فقہا کہتے ہیں انتقال ہو گیا. مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ان کا انتقال ہوا ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی اکثر صوفیہ اس کو کہتے ہیں زندہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو لوگ یہ اختلاف لیتے تو یہ فروعی مسائل ہے کہ بھائی یار انسان غائب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو زندہ. تو یہ عقل کے خلاف، یہ علمی مسئلہ ہے. علم میں انسان غائب ہو سکتا ہے. ہزاروں ایسی موجود ہے کہ آپ کا وجود نظر آ رہا ہے، آپ کو دنیا نظر آ گیا، آپ دنیا کو نظر نہیں آ رہے ہوگے. تو یہ آپ کا قیاس نہیں کہ آپ کو اپنا آپ نظر آ رہا ہے، دوسرے کہے گا یار میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا ہے. تو آپ تو اس کے سامنے سے گزرے تھے، وہ کہے گا یار میں نے آپ کو نہیں دیکھا، جب کیا ہوگا تم مجھے گور گور کے دیکھ رہے تھے. یہ کتنے واقعات موجود ہیں. تو یہ علمی مسائل ہوتے ہیں، اور فروعی مسائل کا کنارہ نہیں ہے، ختم ہوتا ہے. یہ تو عجیب مزہ ہے اس میں، یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے. بیٹھ جاؤ اور کبھی 2 مولویوں کو لڑا لو، بس ادھر ایک کو شافعی بنا دے، ایک حنفی بنا دے، پھر دیکھو کیا کھلتا ہے تم پر. چیز فروعی مسئلے کا حل نہیں. حل کیا ہے؟ اسی لیے اس کا فیصلہ نہیں. اس کا فیصلہ کیا ہے؟ بس انشراح صدر ہے. جس کو جس مسلک پر ہے اس کو پکڑ لے، دوسرے کو برا نہ کہے. یہاں ایمان رکھے کہ یہ بھی حق پر ہے مگر عمل نہیں کرے. اور یہاں ایمان اور عمل دونوں ہے. جیسے ہم امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک سب کو مانتے ہیں، مگر ان کے مسائل پر عمل نہیں کرتے، مگر ایمان ہے. مگر عمل ہم کس پہ کرتے؟ فقہ حنفی پر. اس طرح یاد رکھو فقہائے حدیث یعنی ائمہ مجتہدین، ائمہ حدیث اور ائمہ تصوف اور ائمہ قرات، یہ 4 ہیں. ہر کوئی اپنے فن میں ماہر گزرا ہے، مسلک کے یہ سارے پابند تھے. لہذا ان میں جو یہ 4 برحق ہے، اگر اہل حق میں سے ان کا اختلاف فروعی اختلاف کہلایا جائے گا، یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں کہلایا جائے گا. کیا ہے؟ اہل حق بزرگوں کا اختلاف کیا ہے؟ فروعی ہے.
بس یہ آسان، وہ حق پر ہے جو ان پر عمل کرے گا. سما کا مسئلہ ان کا ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، یہ بھی فروعی مسئلہ ہے. اس طرح میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تو ایمانیات میں چلا گیا. تو ایمان مت خراب کرو، بھلے تم اس پر عمل مت کرو. یہ عملی طور پر تم کو کہتے ہیں کہ مت کیا کرو. اب ہاتھ چومنے کا مسئلہ ہے یا پھر اس پر ایمان رکھو، کیونکہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ نے کیا. اس کو حرام کہنے سے وہاں پیچھے صحابہ پہ یہ بات جاتی ہے. تو اس لیے منع کرتا ہوں کہ چیز. اب پیر چومنے کا جو طریقہ ہے اگر بزرگوں سے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جا کر ان کے پیروں میں جھک جاؤ، ٹھیک نہیں ہے. ایسی ہیت نہ ہو جیسے باپ سو رہا ہے یا شیخ سو رہا ہے، تم لیٹے ہوئے ہو، تم نے پیر چوم لیے. تو لیٹنے میں چوما جا سکتا ہے. شیخ بیٹھا ہو، تم بھی بیٹھے اور شیخ نے پاؤں ادھر اوپر کیا، تم نے سیدھا اس کا چوم لیا، ایسے میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل نیچے ہو کر چومنا اس میں کراہت ہے، تھوڑا سا اس میں کراہت ہے. تو اس میں فقہا کے قول کرتے ہیں. میں نے چومنا ثابت کیا ہے، کرنا ثابت نہیں کیا ہے. ایمان کیا کہ بھئی یہ چومنا ثابت ہے، کرنے کے بارے میں میرا مسئلہ نہیں ہے کہ تم لوگ جوان کے بچے آ جاؤ اور میرا چوما چاٹی شروع کر دو. خدا کا واسطہ ہے میرے کو معاف کرو. اس لیے میں نے سوچا کہ جب اس پر عمل ہو سکتا ہے تو پھر اس لیے تو کہ عمل کرو. جس چیز کا میں کہتا ہوں وہ کرو. یہ مسئلہ ایک ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایمانیات میں سے. تو ایسے لوگ جو ان لوگوں میں مبتلا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں ان کو مشرک کافر مت کہو ان چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ جو چیزیں ثابت ہے دوسرا کر رہا ہو تو اس سے مشرک کافر نہیں ہے. ہاں ہم نہ کریں، کیونکہ ہمارے اکابر نے احتیاط کے پہلو کو لیا ہے. تو دوسرا بھی تو حدیث سے باہر نہیں ہے نا. اگر اس کا علماء اس بارے تو اس فعل پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آ گئی؟ تو بس یہ اپنے ہاتھ اور پیر اپنے پاس رکھو. میں نے کہا کہ اس کے چومنے سے شیخ کا وہ تعظیم اس لیے کرائی جاتی ہے، تعظیم تکبر کا علاج ہے. کس کا علاج ہے؟ تعظیم تکبر کا علاج ہے. تعظیم ان لوگوں سے کرائے گی جن کو ابلیس سے کہا کہ سجدہ کرو، کیونکہ وہ تکبر نہیں کر رہا. تو پہلے تعظیم کرنا کہ شیخ، جب اس کے دل میں وسواس آ جائے تو شیطان جھکنا نہیں جانتا، تو یہ اللہ کے اس امر کے سامنے جھک جائے. یہ اس میں حکمت ہے. کیا ہے؟ جھک جائے، سجدہ نہ کرے. جھکنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اس کو ولی اللہ نے بنایا، تم نے نہیں. تو اس اللہ کے امر کے سامنے جھکنا یہ جائز ہے، مگر اس کو سجدہ کرنا حرام ہے. جھکنا تو یہ جھک سکتے ہیں کہ جی جھک کر چوما، ہاتھ چوما. وہ کہتے ہیں چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ اس پر پورا انہوں نے رسالہ لکھا ہوا ہے. بعد میں اس میں کہ اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے. تو ہر کسی کے نہ چومے. اور ایک حدیث میں یہ بھی مانا ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ نہیں چومے جا سکتے. کہ اس میں ایک صحابی اس یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھ چوم سکتے؟ فرمایا نہیں. یعنی یہ تین لوگ، تو اس کے نیچے پھر لکھا ہے کہ تین لوگ حاکم ہوں، والدین یعنی باعزت و اساتذہ، مشائخ. یعنی کہ بس سڑے راضی ہو دیو بلّہ قریش چپا 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 صاحب درجہ ہو. ٹھیک ہے. یہ جو سندھ میں تم دیکھ رہے ہو وڈیروں کے جھکے ہوتے، چاں سائیں پڑاں پھڑوں درز غپ ہے. وڈیرا ہوگا اس کے گھر میں جو ہے نا چما چوٹی چالی ہوگی. تو اس فعل کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ ہمارے ہاں ہم تقوی کو اختیار کرتے. کیا کس کو اختیار کرتے؟ تقوی کو اختیار. دل میں تعظیم ہونی چاہیے. شو نہیں ہونے سے ویسا تو بیان کم دے اور ادھر تک خواہ رہنا تو اسپیکر نہ دے لگے دلے نہیں ہونے دے. نن سے واتر جان سے لیونی را گونڈ کڑی خواہ تا وګره په صاحب په لیونو پسې مگر ځه دلته د اسمبلی ونی شي ترا پسې لیونی راولي د منډای نه را خوشې ګړې. صحیح ہے. تو آپ لوگ احتیاط کرو، وہی کرو جو بزرگوں نے کہا. ایک مسئلہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ وہ ایمانیات میں جا رہا ہے. ہم لوگ دیوبندی ہیں اور دیوبند اعتدال کا مذہب ہے. کس کا مذہب ہے؟ باقی جو افراد اور تفرید ہیں، ہم ترازو کے وہ دو پارٹ ہیں جو برابر لیول پہ کھڑے، اتار چڑھاؤ نہیں ہے. یہ ایک نیچے اوپر اتراؤ، اس کو کرنے دو. سمجھ آ گئی؟
تو ایک علاج کو جو آج آپ کو بیان اس لیے بھی کیا کہ اس میں وجہ ہے کہ پچھلے اقوال سے ایک جگہ رجوع اس لیے بھی کہ اس کو چھوڑا جاتا ہے کہ یہ آیت جب سامنے آتی ہے اور آپ علیہ السلام کی وہ سنتیں سامنے آتی ہے تو اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ مرض کے لیے عدد کے حساب سے ذکر کرنا ثابت ہے اور یہ زیادہ مؤثر ہے. اس کے بعد اس کا چھوڑنا بھی ثابت ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دالا کہ آپ علیہ السلام کی جب بھی طبیعت خراب ہوتی تھی، جب بھی، تو آپ سورہ فلق اور ناس جب بھی یعنی طبیعت خراب ہونے پر پڑھتے تھے تو آپ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنے پر پھونکتے تھے، اور اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھ کر پھونکا کرتی تھی. اس پورے متن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہوتی تھی تو پڑھتے تھے، جب نہیں ہوتی تھی نہیں پڑھتے تھے. سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ بس تسلسل کے ساتھ ذکر کرنا نصاب کے لیے طے کرا. اب ہم پر اگر کوئی اعتراض کرتے آپ جو ہم یہ نصاب طے کراتے ہیں، ایک آدمی ہمارے پاس اگر آیا ہے اس کے ساتھ موکلات کا ذریعہ اور خطرناک، تو خطرناک جادو نصاب سے ختم ہوتا ہے. نصاب کے بعد اس کا حساب ہے، کیا ہے؟ یعنی وہ جو قلیل ذکر ہے وہ نصاب کے بعد آ جائے گا، ورنہ اگر یہ اس طرح ہو جائے گا تو عارضی طور پر صحیح ہوگا پھر خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ بس لے کر آؤ پرچیاں کاٹ کوٹ والی. جس نے جانا جاؤ، ہاتھ نہیں